بسم اللہ الرحمن الرحیم والصفات العارضة إما عارضها صفة لازمة وإما اتصال حرف بحرف موجب لها وإما الخفاء الموجب للظهور وإما وضع اللفظ۔ جی گزشتہ سبق میں بات چل رہی تھی کہ صفات عارضہ کے صاحب کتاب یہاں 4 اسباب کو بیان فرما رہے ہیں۔ اس میں سے پہلا سبب یہ بیان کیا گیا کہ یا تو اس صفت عارضہ کے لیے صفت لازمہ سبب بنے گی، اور دوسرا سبب اتصال حرف بحرف بیان کیا گیا، اور تیسرا سبب جو ہے حرف کے اندر پوشیدگی کی صلاحیت کا ہونا جو اس کے ظہور کا سبب بنے۔ جی تو وَإِمَّا الْخَفَاءُ الْمُوجِبُ لِلظُّهُورِ، تو 2 اسباب، 4 اسباب میں سے 2 اسباب کی تفصیل گزشتہ کل آ گئی۔ اب آپ کے سامنے جو تفصیل باقی ہے وہ تیسرا سبب وَإِمَّا الْخَفَاءُ الْمُوجِبُ لِلظُّهُورِ ہے، اور یا تو جو ہے اس صفت عارضہ کا سبب جو ہے حرف کے اندر پوشیدگی کی صلاحیت کا ہونا جو اس کے ظاہر ہونے کا سبب بنے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جیسے دیکھو ہائے ضمیر ہے یا اسی طریقے سے میم جمع ہے، تو ہا اور میم یہ کیا ہے، ضعیف حروف میں سے ہیں، اور ان کو ظاہر کرنے کے لیے جو ہے ایک گنا تکلف کر کے جو ہے ہائے ضمیر کو صلہ کے ذریعے سے اور میم جمع کو بھی جو ہے صلہ کے ذریعے سے کیا کیا جاتا ہے، ظاہر کیا جاتا ہے۔ جیسے میم جمع اور ہائے کنایا، کہ یہ دونوں حرف اپنے اندر پوشیدگی کی صلاحیت رکھتے ہیں، اسی وجہ سے یہ ہے کہ اگر ان پر توجہ نہ دی جائے تو یہ حروف ناقص ادا ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے ان پر کیا کیا جاتا ہے، صلہ کیا جاتا ہے۔ اور صلہ کس کو کہیں گے کہ میم کے ضمہ کو اتنا کھینچنا کہ اس میں جو ہے واو مدہ پیدا ہو جائے، اور ہائے کے جو ہے کسرے کو اتنا کھینچنا کہ اس کے اندر جو ہے کسرہ پیدا ہو جائے یا ضمہ پیدا ہو جائے۔ تو بہرحال یہ میم جمع اور اسی طریقے سے ہا یہ ضمیر میں صلہ ہوتا ہے، اشباع ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے ان حروف کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ اور چوتھا جو سبب ہے وہ وَإِمَّا وَضْعُ اللَّفْظِ ہے، کہ واضع نے جب ایک معنی کے لیے کسی کلمے کو وضع کیا تھا تو اس کلمے کے جملہ حروف اصلاً کیا ہوتے ہیں، خالی ہوتے ہیں، پھر جو ہے واضع اس لفظ کو وضع کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ تمام حروف خالی، ان کا کبھی بھی تلفظ قیامت کی صبح تک ممکن نہیں ہے۔ تو کسی جو ہے کلمے پر حرکت کا ہونا، کسی کلمے پر تشدید، کسی حرف پر حرکت ہونا، کسی حرف پر تشدید ہونا، کسی حرف کا ساکن ہونا، یہ ضروری ہے، اس کے بغیر وہ کلمہ ہم تلفظ نہیں کر سکتے ہیں۔ مثلاً بورڈ پہ میں آپ کو لکھ دوں ایک کلمہ جیسے سمع یا ضرب، اور میں آپ کو بولوں کہ آپ جو ہے ان جو ہے کلمات کا یا الفاظ کا آپ تلفظ کریں، اور تمام جو ہے کلمے کے تمام حروف کیا ہے، خالی ہیں، ان پر کوئی اعراب نہیں پڑھنا ہے، تو یہ کبھی ممکن ہے نہیں ہے۔
ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی کلمے کی ابتدا کے لیے حرکت کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اس کے بغیر کسی بھی کلمے کی ابتدا نہیں ہو سکتی ہے۔ سکون سے تو کسی بھی کلمے کی ابتدا نہیں ہوگی، حرکت کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جب واضح نے ایک معنی کے لیے کوئی لفظ وضع کیا تو وہ اس لفظ کے تمام حروف خالی ہیں، ان کو تلفظ کرنا ہے تو اس پر حرکت کا ہونا، سکون کا ہونا، تشدید کا ہونا، یہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو گویا کہ حرکت، سکون، تشدید یہ سب کے سب کیا ہے؟ صفات عارضہ ہے۔ اور یہ سبب کون بن رہا ہے؟ واضح کا کسی معنی کے لیے ایک لفظ کو وضع کرنا۔ جی، یہ 4 اسباب جو ہے صاحب کتاب نے آپ کے سامنے اجمالاً بیان کر دیے ہیں۔ اب صاحب کتاب آگے چل کر جو ہے والعارضۃ کلھا مشروط بوجود الشرائط وفقدان الموانع ومن الشرائط موافقۃ الروایۃ لأن النکات بعد الوقوع۔ کیا کہا؟ کہ صفات عارضہ یہ تمام کے تمام شرائط کے پائے جانے پر موقوف ہے۔ صفات عارضہ سب کے سب شرائط کے پائے جانے پر موقوف ہے۔ اور آگے کیا کہا؟ وفقدان الموانع، اور موانع کا نہ ہونا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ومن الشرائط موافقۃ الروایت، اور شرائط میں سے سب سے اہم شرط جو ہے وہ روایت کی کیا ہے؟ موافقت کا ہونا ہے۔ کیوں؟ لأن النکات بعد الوقوع، اس لیے کہ نکات یعنی اصول اور قواعد اور ضوابط جو ہیں یہ کیا ہے؟ روایت کے وقوع کے بعد ہے۔ جی، ترجمہ آپ نے سن لیا۔ اب آپ اس کی جو ہے بہت ہی دماغ کو حاضر رکھ کر جو ہے اس کی تفسیر اور تشریح یوں سنیں کہ بھئی صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، جو صفات عارضہ آپ کے سامنے آئے گی تو ان کے لیے 2 چیزیں ضروری ہے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ شرط کا پایا جانا ضروری ہے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ موانع کا نہ ہونا ضروری ہے۔ اب شرط کا پایا جانا کیا ضروری ہے؟ جیسے مثلا را کبھی پر ہوتا ہے، کبھی باریک ہوتا ہے، تو را کے پر ہونے کے لیے فتحہ اور ضمہ کا ہونا ضروری ہے، اور را کے جو ہے باریک ہونے کے لیے اس پر کسرہ ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ جب تک جو ہے را پر فتحہ ضمہ نہیں ہوگا پر نہیں ہوگی، را پر کسرہ نہیں ہوگا باریک نہیں ہوگی۔ تو را کی تفخیم کے لیے فتحہ اور ضمہ ضروری ہے، یعنی شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، اور را کی جو تفخیم ہے وہ کیا ہے؟ عارضی ہے۔ اسی طریقے سے ترقیق بولیے تو اس کے لیے کسرے کا ہونا ضروری ہے۔ پتہ چلا کہ یہ تفخیم جو ہے یہ بغیر اسباب کے نہیں ہو سکتی ہے، شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے من یقول لے لیجئے کہ من یقول میں اتصال حرف بحرف ہے، تو من کو جب تک یقول سے نہیں ملائیں گے وہاں تک جو ہے ادغام نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ من یقول میں آپ نے دیکھا کہ من یقول میں من کا جو نون ہے وہ الگ کلمے میں ہے، اور یقول کا جو یا ہے وہ کیا ہے؟ الگ کلمے میں ہے، اور ادغام کے لیے جو ہے مدغم اور مدغم فی کا الگ الگ کلمے میں ہونا ضروری ہے۔ لہذا من یقول میں شرط پائی گئی کہ مدغم مدغم فی دونوں الگ الگ کلمے میں ہیں، اور اگر یہی شرط نہ پائی جائے، جیسے کہ نون ساکن اس کے بعد واو یا اس کے بعد یا جو ہے ایک کلمے میں جمع ہو جائے تو ادغام نہیں ہوگا۔ جیسے قنوانون ہے کہ نون ساکن اور واو دونوں ایک کلمے میں جمع ہو گئے، لہذا ادغام نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے دنیا لے لیجئے کہ دنیا میں نون ساکن کے بعد یا دونوں ایک ہی کلمے میں، لہذا ادغام نہیں ہوگا۔ تو ادغام کے لیے شرط کیا ہے؟ اختلاف کلمہ، کہ مدغم اور مدغم فی دونوں مختلف کلمے میں ہو تو ادغام ہوگا۔ اگر مدغم مدغم فی یعنی نون اور اس کے بعد آنے والا واو اور یا اگر ایک کلمے میں ہے، جمع ہو گئے، تو پھر اس صورت میں ادغام نہیں ہوگا۔ اور کیوں نہیں ہوگا اس کے مقام پر اس کی پوری تفصیل آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ اچھا، دوسری چیز جو ہے
صفات عارضہ کے وجود اور تحقق کے لیے کیا بیان کی گئی ہے؟ وہ فقدان الموانع، موانع کا نہ ہونا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ جیسے مثلا عوجاً قیمہ لے لیجئے یا کلا بل رانا میں لے لیجئے کہ عوجاً قیمہ یہاں پر تنوین ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ تنوین کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آئے تو تنوین کا کیا ہوتا ہے؟ اخفا ہوتا ہے۔ لہذا عوجاً قیمہ پر شرط پائی گئی کہ تنوین کے بعد قاف ہے، لیکن مانع بھی یہاں پر کیا ہے؟ ساتھ میں پایا جا رہا ہے، جو اخفا کے لیے کیا ہے؟ مانع بن رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ سکتا ہے۔ تو دوسری چیز کیا بیان کی کہ مانع کا نہ ہونا بھی ضروری ہے، تب جا کے یہ صفت عارضہ پائی جائے گی۔ تو عوجاً قیمہ میں شرط تو پائی گئی کہ تنوین کے بعد قاف ہے، لیکن یہاں پر ساتھ میں مانع پایا جا رہا ہے کہ سکتہ اگر کریں گے تو اس صورت میں پھر اخفا نہیں ہوگا، اس لیے کہ سکتہ جو ہے یہ کیا ہے؟ مانع اخفا ہے۔ جی اسی طریقے سے کلا بل رانا، تو بل رانا میں لام ساکین کا را میں کیا ہوتا ہے؟ ادغام ہوتا ہے۔ جیسے قر ربی، تو قر ربی میں لام کا را میں ادغام ہوا، تو بل رانا میں بھی لام کا ادغام را میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ کیا ہے؟ متقاربین ہیں۔ لیکن یہاں پر بل رانا میں ادغام کی شرط تو پائی گئی، لیکن ساتھ میں مانع بھی پایا جا رہا ہے، اور دو چیزیں ہیں، شرط کا پایا جانا اور مانع کا نہ ہونا، یہ دو چیزیں پائی جائے گی تب جا کر صفات عارضہ کا تحقق ہوگا۔ اگر ایک چیز ہے شرط پائی گئی اور ساتھ میں مانع بھی پایا جا رہا ہے تو اس صورت میں پھر اس صفت لازمہ کا تحقق نہیں ہوگا۔ تو کلا بل رانا میں سکتے کی وجہ سے جو ہے بل کے لام کا رانا کے جو ہے را میں ادغام نہیں ہوگا۔ جی بلکہ سکتہ کیا ہوتا ہے؟ فصل کرتا ہے، اس وجہ سے جو ہے بل رانا میں ادغام نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ سکتہ ہوگا اور اظہار ہوگا۔ اسی طریقے سے فی یومن قالوا وہم جعلنا قلنا، تو فی یومن میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہے یا ساکن کا یا متحرک میں ادغام ہوتا ہے، لیکن فی یومن میں جو ہے دیکھو آپ نے فی یومن میں یا مدہ ہے، اور حروف مدہ کو ادغام سے کیا ہے؟ بعید قرار دیا گیا ہے۔ قالوا وہم میں دو حرف جمع ہوئے مثلین، پہلا ساکن دوسرا متحرک ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ دو حرف جمع ہو گئے مثلین، پہلا ساکن دوسرا متحرک، لہذا ادغام ہونا چاہیے، لیکن ادغام نہیں ہوگا، اس لیے کہ حروف مدہ کو ادغام سے کیا ہے؟ بعید قرار دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ جو ہے اس کے موقع پر آپ کو بتا دی جائے گی۔ جی تو وَمِنَ الشَّرَائِطِ مُوَافَقَةُ الرِّوَایَةِ، اور من جملہ جو ہے آگے دوسری جو وہ فقدان الموانع، اور موانع کا نہ ہونا بھی ضروری ہے، موانع کا نہ ہونا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ جی اب جعلنا اور قلنا، بھئی یہ لام فعل ہے، لام اور نون کا ادغام ہونا چاہیے، قلنا میں لام کا نون کا ادغام ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ جو ہے لام نون اور قلنا کچھ وجہ سے ادغام نہیں ہوتا، اس کے موقع پر اس کی تفصیل بیان کر دی جائے گی۔ جی آگے صاحب کتاب نے بیان کیا کہ وَمِنَ الشَّرَائِطِ مُوَافَقَةُ الرِّوَایَةِ، وَمِنَ الشَّرَائِطِ مُوَافَقَةُ الرِّوَایَةِ، بھئی اس کو سمجھنے سے پہلے ایک بات یہ بھی سمجھے کہ جو صفات عارضہ ہے نا، تو ان کے پائے جانے کے لیے اگرچہ صفات عارضہ کا تعلق کس سے ہے؟ فن تجوید سے ہے، لیکن بڑی زبردست اور پتے کی بات کہی ہے قاری محب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء القرات کی شرح تنویر المراد میں، کہ اگرچہ یہ جو صفات عارضہ ہے اس کا تعلق تجوید سے ہے، لیکن جب تک جو ہے صفات عارضہ میں ثبوت اور نقل اور علم قرات تینوں سے اس کا کیا ہے؟ تعلق ہے، ثبوت کا ہونا بھی ضروری، نقل کا ہونا بھی ضروری، اور علم قرات بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ علم قرات بولے تو امام حفص رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں پر ادغام کیا ہے، کہیں پر نہیں کیا ہے، کہیں پر صلہ کیا، کہیں پر نہیں کیا ہے، کہیں ایسا ہوتا ہے کہ قاعدہ نہیں پایا گیا، اس کے باوجود وہاں پر جو ہے وہ قاعدہ جاری ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ
صاحب روایہ سے کیا ہے ثابت ہے جی۔ تو گویا کہ ثبوت اور نقل اور علم قرات تینوں کے ساتھ کیا ہے جو ہے صفات عارضہ کا تعلق ہے جی۔ پھر اس کے بعد جو ہے کیا کہا کہ وہ من الشرائط موافقت الروایتی، من جملہ شرائط میں سے ایک اہم شرط کیا ہے روایت کی موافقت ہے۔ اور روایت کی موافقت کا کیا مطلب کہ بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے کوئی چیز جو ہے پائی جا رہی، شرط بھی پائی گئی اور یہ بھی ہوا وہ بھی ہوا، لیکن اس کے باوجود جو ہے تمام شرائط پائے جانے کے باوجود وہاں پر اس قاعدے کا اجرا وہاں پر نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس امام کی ہم جو ہے راوی کی کیا کر رہے ہیں روایت ہم پڑھ رہے ہیں، اس راوی سے جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ جیسے قد جاءکم کہ قد کے دال کا جاءکم کے جیم میں ادغام ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود قد جاءکم میں دال کا جیم میں ادغام نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روایتاً ثابت نہیں ہے، امام حفص نے ادغام نہیں کیا، اس لیے ہم ادغام نہیں کریں گے چاہے لاکھ جو ہے شرائط پائی جائے۔ تو اصل چیز کیا ہے وَمِنَ الشَّرَائِطِ مُوَافَقَةُ الرِّوَایَةِ، اسی بات کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ من جملہ شرائط میں سے ایک اہم ترین شرط کیا ہے روایت کی موافقت کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے فیہ مہانہ لے لیجئے کہ فیہ مہانہ میں ہائے ضمیر میں صلہ کب ہوتا ہے جبکہ اس کا ما قبل اور ما بعد دونوں کیا ہو متحرک ہو، سمجھے کہ نہیں، اس وقت صلہ ہوتا ہے۔ اب فیہ مہانہ میں جو ہے دیکھو کہ ما بعد تو متحرک ہے لیکن ما قبل کیا ہے ساکن ہے یا مدہ ہے، لہذا اس ہائے ضمیر میں صلہ نہیں ہونا چاہیے تھا قاعدے کی روح سے، لیکن اس کے باوجود ہائے ضمیر میں صلہ ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ سے یہاں پر جو ہے روایتاً صلہ کرنا ہی ثابت ہے، لہذا صلہ کریں گے چاہے شرط اور قاعدہ پایا جائے یا نہ پایا جائے۔ اور ایسا کیوں؟ لِأَنَّ النِّکَاحَ بَعْدَ الْوُقُوعِ، اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ فن تجویز سے متعلق جو بھی اصول قواعد ہیں ان سب کا تعلق جو ہے روایت کے وقوع کے بعد کا ہے، ان سب کا تعلق کب ہے جو ہے روایت کے وقوع کے بعد کا ہے۔ یعنی پہلے کیا تھا کہ اصول اور قواعد اور ضوابط نہیں تھے، بلکہ یہ علم تجوید جو ہے سینہ بسینہ اور سلسلہ بسلسلہ جو ہے چلا کرتا تھا۔ اب جیسے بہت سارے طلباء نے اپنے اساتذہ سے دیکھا کہ بھئی نون ساکن کے بعد جہاں بھی جیم آتا ہے حروف اقفا آتے ہیں وہاں وہ اقفا کرتے ہیں، تو وہ اقفا کرتے تھے، وہ اظہار 6 حروف میں اظہار کرتے ہیں یہ اظہار کرتے تھے، اور اس طریقے سے نون ساکن کے بعد تنوین کے بعد 4 حروف میں جو ہے ادغام مع الغنہ ہوتا تھا، اسی طریقے سے 2 حرف میں ادغام بلا غنہ یا مطلق جو ہے 6 حروف میں ادغام ہوتا ہے تو انہوں نے ادغام کیا۔ تو یہ اس طریقے سے سلسلہ بسلسلہ سینہ بسینہ نقل ہوتے چلی آئی ہے۔ لیکن جب جو ہے جیسے جیسے یہ قرآن کریم اور اس کے حروف کی تلاوت سے متعلق جتنے بھی چیزیں ہیں وہ سب جب دوسرے لوگوں میں عربوں سے منتقل ہو کر عجمیوں میں چلی گئی، قبائل میں چلی گئی، اور جو ہے عرب سے چھوڑ کر جو ہے دیگر جو ہے علاقوں میں چلی گئی، تو لوگوں نے اس کو جو ہے کیا کیا ہے اپنے اپنے زبان اور اپنے اپنے لب و لہجے کے اعتبار سے جو ہے قرآن کریم کو ادا کرنا شروع کیا۔ کوئی اقفا نہیں کرتا، کوئی ادغام نہیں کرتا، کوئی مد نہیں کرتا، کوئی جو ہے پاس و لحاظ نہیں رکھتا ان چیزوں کی۔ تو پھر کیا کیا کہ روایات جتنی بھی تھی ان کو مد نظر رکھتے ہوئے بعد والوں کے لیے یا اس زمانے کے لوگوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے یہ اصول اور قواعد کیا کر دیے گئے ہیں، ترتیب دے دیے گئے ہیں۔ اور پھر بعد میں جو ہے زمانہ بڑھتا گیا تو باقاعدہ جو ہے اس پر کتابیں مرتب کر دی گئی، اور اس طریقے سے یہ اصول اور قواعد کیا ہو گئے بنتے چلے گئے۔ تو پہلے جو ہے کیا ہے اصل تو روایت ہے، روایت کے بعد پھر کیا ہے اصول اور قواعد ہے۔ پہلے ایسا نہیں کہ اصول اور قواعد تھے اور اس کے جو ہے اس کو سامنے رکھ کر ان حضرات نے پڑھا، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ پہلے کیا ہے روایت ہے، اس کے بعد اصول اور قواعد ہے۔
کہ جو جیسے آگے زمانہ بڑھتا گیا، لوگوں کی جو ہے قرآن کریم کے پڑھنے میں اتنی دلچسپی نہیں رہی، یا وہ قواعد سے بالکل ناواقف تھے اور جو ہے یہ ہدایات سے ناواقف تھے، تو ان کی رہبری کے لیے جو ہے یہ کہ جو ہے قواعد اور اصول ترتیب دے دیے گئے ہیں کہ تاکہ بعد میں آنے والے لوگ بھی کیا کریں، ان قواعد کی اور اسی طریقے سے اصول کی روشنی میں قرآن کریم کے کلمات اور قرآن کریم کے حروف کو کیا کریں، صحیح پڑھیں۔ تو آپ نے یہاں پر دیکھا ہے کہ صاحب کتاب نے جو ہے صفات عارضہ کے لیے پہلے دو چیزیں بیان کی ہے۔ پہلی چیز کیا بیان کی ہے کہ شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، اور دوسری چیز جو ہے مانع کا نہ ہونا ضروری ہے، یہ آپ کے سامنے بتا دیا گیا۔ اور پھر آگے کیا کہا کہ شرائط میں سے اہم ترین شرط کیا ہے، روایت کی جو ہے موافقت کا ہونا ضروری ہے، کہ اگر لاکھ قاعدہ پایا گیا اور اصول اور جو ہے ضابطہ ہے، لیکن اس کے باوجود ضابطے کے خلاف جو ہے کوئی قاعدہ ہوتا ہے اور اس کے خلاف پڑھا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ روایت سے ایسا ہی کیا ہے ثابت ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ روایت ہے، اس لیے کہ اصول اور قواعد جو ہے وہ کیا ہے؟ بعد کی چیز ہے۔ تو گویا کہ اصول اور قواعد یہ روایت کے تابع ہیں، نہ کہ روایت جو ہے اصول اور قواعد کے کیا ہے؟ تابع ہے۔ لہذا اصل چیز کیا ہے؟ روایت کا ثبوت۔ تو اگرچہ جتنے بھی قاعدے اور اصول بیان کیے گئے ہیں، اگر ان اصول اور قواعد کا کہیں پر جو ہے اجرا ہوتا ہے اور جو ہے وہاں پر وہ قاعدہ پایا جاتا ہے، تو اگر دیکھا جائے گا کہ ہاں روایت سے بھی ایسا ہی ہے تو پڑھیں گے، اور اگر دیکھا کہ قاعدہ تو ایسا ہے لیکن روایت سے ایسا نہیں ہے، لہذا جو ہے روایت کے اعتبار سے اس کو پڑھا جائے گا، روایت کی رعایت کی جائے گی، اصول اور قواعد کی رعایت اس سے ایسے موقع پر چھوڑ دی جائے گی۔ جی، اب اگلا سبق ہم انشاءاللہ آئندہ شروع کریں گے اما اللازمۃ فکل استفعال سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔